الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت إن تصبح وتمسي ليس في قلبك خش لأحد فافعل ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ ہفتے ہم نے ایک بات شروع یہ کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے بعد ان کی ذات، ان کا عمل، ان کا قول، ان کا فعل اور ان کے سامنے کیا ہوا کسی صحابی اور صحابیہ کا عمل جس پر حضرت کا خاموش رہنا یا حضرت کا کچھ ارشاد فرما دینا، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ قرآن کریم کی آیتوں کے بعد حجت ہے، دلیل ہے، ثبوت ہے، اور اس کو ماننا ویسا ہی ضروری ہے جیسا قرآن کریم کو ماننا ضروری ہے، مگر قرآن کے بعد کے درجے میں۔ جیسے قرآن کو ماننا ضروری ہے، اس کے بعد دوسرے درجے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو ماننا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے انکار سے آدمی اسلام سے نکل جائے گا۔ جو لوگ اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں وہ مسلمان نہیں رہتے، اور پچھلے تقریباً 7-8 دہائیوں سے، یعنی تقریباً 80-90 برس سے اس بات پر بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ اس کا پرچار، اس کا اظہار اور اس کا شور و شغب بہت ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن ہمارے لیے کتاب اللہ سب سے اہم ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ کتاب اللہ ہی ہے، مگر کتاب اللہ پر بات ختم نہیں ہوتی۔ قرآن نے 10 مواقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ قرآن کا بیان کرنے والا بھی نازل کیا ہے، اس کے عمل تمہارے لیے حجت اور دلیل ہیں 10 مواقع پر۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی آیت ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں وہ تم لے لو، اور جن چیزوں سے وہ منع کریں ان سے تم رک جاؤ۔ تو صرف مال کے متعلق نہیں، حضرت کی بات، یعنی یہ آیت کریمہ جو ہے وہ حضرت کی صرف دینے یعنی مال کے دینے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ حضرت کی تمام ارشادات سے بھی متعلق ہے۔ یعنی حضرت کسی بات سے روکتے ہیں تو اس سے رکنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن کریم کی آیت میں اگر یوں کہا کہ لا تاکلوا الربا، تم سود مت کھاؤ، تو سود کھانا جیسے حرام ہو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے منع کریں گے تو اس سے رکنا بھی اتنا ہی ضروری ہو جائے گا۔ اور اگر جیسے قرآن کریم نے کہا اقیموا الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم کریں کہ تمہیں یہ کرنا ہے تو اس کو کرنا اتنا ہی ضروری ہو جائے گا۔ ہاں یہ دوسری چیز ہے کہ احادیث میں فرق ہیں، مراتب ہیں، ہر چیز کا اپنا اپنا درجہ ہے، حدیث میں کئی درجے ہیں، مگر جن طبقے کے متعلق اور جس چیز کے متعلق میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو انکار حدیث ہے وہ سرے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں، تو تمام باتوں کا انکار سخت خطرناک غلطی ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ بعض حدیث متواتر ہے، بعض صحیح ہے، پھر اس کے بعد حسن ہے، پھر ضعیف ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ متواتر کے انکار سے ایمان سے باہر نکل جائے گا آدمی، حدیث متواتر کے انکار سے ایمان سے آدمی باہر نکل جائے گا، یہ بات صاف اور ستھری ہے، اس لیے اس کا ماننا انتہائی سخت ضروری ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ جیسا کہ گزشتہ ہفتے میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہود اور نصارہ کے اندر ایک میں 71 فرقے ہوئے، دوسرے میں 72 فرقے ہوئے، اور امت مسلمہ کے اندر 73 فرقے ہوں گے، اس میں 72 وہ ہوں گے جو غیر ناجی ہوں گے، جو نجات پانے والے نہیں ہوں گے، یعنی اخروی اعتبار سے ان کو نجات میسر نہیں ہوگی۔ اور ایک جماعت، ایک گروہ، ایک فرقہ اور ایک ٹولی وہ ہوگی جو نجات پانے والی ہوگی، جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے والی ہوگی، جس کو کامیابی کی ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا وہ کون سی جماعت ہے، تو حضرت کا ارشاد سنیں۔ حضرت یہ بھی کہہ سکتے تھے جو قرآن پر عمل کرے یا جو قرآن کو لے کر چلے، حضرت یہ بھی کہہ سکتے تھے جو حدیث کو لے کر چلے، حضرت یہ بھی کہہ سکتے تھے جو صرف مجھ سے محبت کر لے، مگر حضرت
حضرت کا جو جملہ ہے وہ سن لیجئے، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ، یہ جملہ ساتویں حضرت نے فرمایا، یعنی جو میرے اپنے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر، یعنی میرے صحابہ کا طریقہ میرے طریقے سے ہٹ کر نہیں ہے، میرے صحابہ کا جو طریقہ ہے وہ میرے ہاتھ سے ہٹ کر نہیں ہے۔ تو جیسے میرے طریقے کو لازم پکڑنا ضروری ہے، میرے صحابہ کے طریقے کو بھی لازم پکڑنا ضروری ہے، اور ان دونوں کے اندر تضاد نہیں ہے، ضد نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ ایک ہو اور صحابہ کا طریقہ دوسرا ہو۔ جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، صحابہ کا بھی وہی طریقہ ہے، اور صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جس طریقے سے سنا اور جس طریقے سے اور جتنا مضبوطی سے صحابہ نے لیا ہے، زمین پر کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر ہے، اور غالباً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی انہوں نے بیان فرمایا ہو۔ تقریباً حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ اثر موجود ہے، یعنی حضرت کا یہ جملہ عبداللہ ابن مسعود کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اور سارے انسانوں کو دیکھا، سارے انسانوں کی روحوں کو دیکھا، اور روحوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی روح کو چنا ہے۔ اتفاق نہیں ہو گئے کوئی مسلمان، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی کی صحبت کے لیے، یعنی نبی کا ساتھی اور صحابی بنانے کے لیے باقاعدہ روحوں کا انتخاب کیا ہے، تو رب جس کو چن لے وہ کیا ایرا غیرا ہوگا؟ اس لیے صحابی کو بھی ماننا ضروری ہے، اور کسوٹی معیار پرکھنے کا آلہ اگر کوئی چیز ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اگر صحابہ کی جماعت کو درمیان سے نکال دیتے ہیں، نعوذ باللہ نبی کا امت سے رشتہ، تعلق اور سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو نبی سے تعلق جوڑنے والی اگر جماعت ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے، اس لیے صحابہ کی جماعت کو نکال نہیں سکتے۔ اور ہر حدیث جو امت تک پہنچی ہے، چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی، اور ہر عمل، قرآن کی ہر آیت اور ہر آیت کی تفسیر، مفہوم، مطلب اور معنی، جو کچھ ملا ہے وہ صحابہ کے واسطے سے ملا ہے۔ اس لیے صحابہ کو درمیان سے نکال دینا گویا پورے ماخذ کو، دین کی تمام بنیادوں کو نیچے سے اکھاڑ کے پھینک دینا ہے، نیچے سے اکھاڑ کر پھینک دینا ہے۔ اس لیے صحابہ کی جماعت کو جوڑ کر چلنا پڑے گا، لے کر چلنا پڑے گا۔ جس نے صحابہ کو درمیان میں سے ہٹانے کی کوشش کی، اگر وہ نادانستہ طور پر یہ کر رہا ہے، یعنی انجانے میں کر رہا ہے، تو بھی بڑی غلطی پر ہے، ورنہ باقاعدہ اسلام دشمن طاقتوں کا مستقل یہ مشن رہا ہے کہ وہ صحابہ کو درمیان سے ہٹا دینا چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر موقع پر قرآن کی آیت اتری، تو آیت اترنے کے موقع پر اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، مگر اس موقع پر موجود کون تھا؟ ہم اور آپ۔ صحابہ تو موجود تھے، جب صحابہ موجود تھے انہیں پتا تھا کہ یہ کون سے موقع پر یہ آیت اتری ہے، اور اس کا مفہوم اور مطلب اور معنی کون سا بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ نے اس معنی پر کیسے عمل کیا۔ الدر المنصور مستقل، اس میں وہی ہر آیت کے متعلق 10 حدیثیں جلال الدین سیوطی نے 10 حدیثیں بیان کر دی ہے۔ یعنی ہر آیت، جیسے کوئی آیت اتری اس کے متعلق فوراً بیان کیا کہ اس آیت کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ مطلب بیان کرنے کے بعد صحابہ سے، نبی سے یہ بات سنی کس نے؟ صحابہ نے۔ اگر صحابہ کی جماعت کو درمیان سے ہٹا دیا جائے، نہ مانا جائے، یا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو معیار ان کو دیا ہے، جو درجہ قرآن نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس درجے سے نیچے اتار دیا جائے تو وہ نہ ماننا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ارشاد فرماتے کہ ایک عام آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اور میرے ساتھیوں میں سے کوئی ایک ساتھی، یہ نہیں کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ یا عثمان یا علی، یہ نہیں کہا، بلکہ وہ فرمایا میرے ساتھیوں میں سے کوئی ایک شخص، اور ساتھی اور صحابی کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زیارت، یعنی دیدار، دیکھنا، اس کا
دیکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ہوا ہو اور وہ شخص دنیا سے ایمان کی حالت میں گیا ہو، وہ شخص صحابی ہے. اس کا ایک مد خرچ کرنا، وہ تقریباً 1.5-2 کلو کے آس پاس بنتا ہے، وہ 1.5-2 کلو گیہوں خرچ کرے اور غیر صحابی یعنی صحابی کے علاوہ امت کا کتنا بھی بڑا ولی، قطب اور ابدال اپنی جگہ پر، احد پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا پہاڑ بھی کوئی وزن نہیں کر سکتا. حضرت نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر عام چیز نہیں صدقہ کر رہا ہے، گیہوں چاول اور اناج غلہ نہیں صدقہ کر رہا ہے، سونا صدقہ کرتا ہے. سب سے قیمتی دھان وہ سونا اگر صدقہ کرے گا اس کے ایک مد کے برابر کو نہیں پہنچے گا. یعنی جو 1.5-2 کلو گیہوں یا چنا یا کوئی اور چیز اس نے صدقہ کی ہے اس کے برابر کو اس کا پورا سونے کا پہاڑ نہیں پہنچ سکتا. یعنی جو درجہ صحابی کا ہے اس درجے کا عمل بھی اس کا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب کسی صحابی کے درجے کو وہ نہ ماننا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ گویا ایسا ہے کہ ان کو نہیں مانا اس نے. اس لیے جو درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دیا ہے اسی درجے پر رکھنا ضروری ہے. ہاں یہ ضرور ہے ان کے درمیان میں کچھ اختلافات ہوئے، وہ اختلافات کے متعلق خود بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ کو ان کے جسموں سے دور رکھا تو ہم اپنی زبان کو بھی ان سے بچا کے رکھے ہیں. اس لیے کہ قرآن نے خود ہی سرٹیفکیٹ دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. زمین پر کوئی اور جماعت، کوئی اور قوم اور کوئی اور قبیلہ اور کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے صحابی کے علاوہ جس کو رب یہ کہہ دے کہ میں اس سے راضی ہوں. مگر رب رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کس کو کہہ رہا ہے؟ صحابہ کی جماعت کو. اس لیے جب خود ہی کہتے رب کہ میں راضی ہوں، پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی لسٹ لے کے گھومنے والے اور ان کی گناہوں کی فہرست لے کے گھومنے والے کہ صحابی فلاں صحابی سے یہ عمل ہوا اور فلاں سے یہ عمل ہوا اور فلاں سے یہ غلطی ہوئی. اس کی غلطی کو جب رب کہہ نا ایک مالک یہ کہہ دے کہ یہ جو بھی کچھ کرے گا چلے گا، تمہیں اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کے بعد بار بار اس کی طرف توجہ دینے کا مطلب کیا؟ یہ تو دنیا کی مثال دی، ورنہ قرآن نے تو رضی اللہ عنہم کہہ کر ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. جب گناہ ہوئے تو ہے، انکار نہیں ہے گناہ کا، مگر گناہ کو معاف کر دیا، پھر ہم ان کے گناہوں کو کیوں گنوائیں؟ اس لیے صحابہ کی جماعت کو ماننا اس درجے پر جو درجہ قرآن نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ویسے ہی ضروری ہے. اس کے بعد آتے ہیں حدیث پر کہ سنت یہ ایک ایسی چیز ہے پوری امت کے درمیان میں بار بار یہ نعرہ لگتا ہے اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے. گرمی لگ رہی ہے، اگر گرمی لگتی ہو تو پنکھا چلا دیا جائے. ایک ایک چھوڑ کر اگر چلا دیں تو مناسب رہے گا. کفایت اللہ بھائی سنت واحد ایک ایسی چیز ہے جس سے ساری امت میں اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے. اس لیے کہ سنت کسی بھی جگہ بدلتی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل اور ہر بات مکمل طور سے ثابت ہے، اور مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھنا چاہیں تو ذرا برابر تبدیلی نہیں ملے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو ہے وہ ایک کتاب میں یہ بات لکھی اور دوسری کتاب میں دوسری بات لکھی. ایسا تضاد نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا، ٹکراؤ نہیں ہوگا. تو سنت پر اتحاد اور اتفاق ہو سکتا ہے. بار بار یہ بات ہوتی ہے نا کہ اتفاق ہونا چاہیے، نبی کی سنت پکڑ لیں بس اتفاق ہی اتفاق ہے. مگر سنت چیز کس کا نام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو مواظبت سے پابندی سے کیا ہے اسی کا نام سنت ہے. کبھی کبھار کوئی چیز جائز بتلانے کے لیے کی ہے وہ دوسری چیز ہے، یعنی اس کا جواز بتلانے کے لیے، اس کی اجازت بتلانے کے لیے وہ دوسری چیز ہے، وہ سنت نہیں بنے گی. مان لیجئے کہ ایک موقع پر حضرت کے گھٹنوں میں بعض لوگوں کے مطابق اور بعض لوگوں کے مطابق ایک ایسی جگہ تھی جہاں گندگی تھی، وہاں حضرت نے کھڑے ہو کر استنجا فرمایا پوری زندگی میں ایک مرتبہ، تو وہ چیز سنت نہیں بنے گی. یہ چیز حدیث میں ثابت تو ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھی تو ہے، مگر وجہ بھی ساتھ میں لکھ دی ہے. یا تو حضرت کے گھٹنوں میں تکلیف تھی اس وجہ سے، یا پھر یہ کہ وہ جس جگہ پر حضرت تشریف فرماتے وہ جگہ گندی تھی، وہاں بیٹھنے کا موقع نہیں تھا، اس لیے حضرت نے ایک موقع پر کھڑے ہو کر استنجا فرمایا. تو اب کھڑے ہو کر استنجا کرنا
سنت نہیں بن سکتا. ہمیشہ حضرت کا عمل زندگی بھر ایک کے علاوہ ہمیشہ کا عمل یہ رہا کہ حضرت بیٹھ کر ہی استنجا فرماتے تھے. اس لیے استنجا کرنا سنت کون سا طریقہ رہے گا؟ بیٹھ کر. تو جو کام حضرت نے ہمیشہ کیا ہے، مستقل کیا ہے، پابندی سے کیا ہے، اسی کا نام سنت ہے. جو کبھی کبھار کیا ہے وہ صرف جائز ہونے کے لیے کیا ہے، تاکہ آئندہ کبھی بھی میرے امتی میں سے کسی کو اگر یہ پریشانی لاحق ہو جائے تو وہ استنجا تو کر لے مگر اپنی پاکی کا ضرور خیال کرے. اس لیے مسئلہ لکھا علماء نے کہ اگر کھڑے ہو کر استنجا کے علاوہ کوئی اور موقع نہ ہو تو کھڑے ہو کر استنجا تو کر لے مگر ساتھ میں اپنے کپڑے اور اپنے بدن کی پاکی کا بھی ضرور خیال کرے. ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو جائیں یا بدن کا کوئی حصہ ناپاک رہ جائے. اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے کئی مواقع پر کہ عذاب قبر ہونے میں سے ایک بڑا سبب پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا بھی ہے. پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا بھی ہے. اس کی کئی ایک وجہ ہو سکتی ہے پیشاب کے قطرے گرنے کی، جیسے اسموکنگ ہے، تدخین کا عمل ہے، بار بار آدمی تمباکو یا اس کو پینا یا کھانا یا اس طریقے سے، اور بھی بہت ساری کمزوریوں کی وجہ سے قطرے کا جو ہے قطرے کی بیماری لگ جاتی ہے. اب اس کا ایک حل تو علماء نے یہ بھی بتا دیا کہ آج کل ٹیشو پیپر چلتے ہیں، ٹوائلٹ پیپر استعمال ہوتے ہیں. ایک تو کھانے کے بعد جو استعمال ہوتے ہیں وہ الگ ہے، مگر ٹوائلٹ پیپر کے باقاعدہ دکانوں پر رول ملتے ہیں، ڈسپوزل کی دکانوں پر. آدمی استنجا کر لیں. اب یہ چیزیں بہت، کیونکہ ایک بندے کو میں نے ابھی کچھ سالوں پہلے ایک مرتبہ نماز کے لیے کہا، اس نے کہا میں پیشاب کے قطروں سے بہت پریشان ہوں. حل تو ہے اگر آدمی نماز پڑھنا چاہے تو حل اس کے لیے ہے، اور نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتا تو پھر کوئی حل نہیں ہے. اب یہ بیماری بہت سارے لوگوں کو لاحق ہے اور کبھی کبھی عمر کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، کبھی نیند نہ ملنے کی وجہ سے بھی. اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں، اسباب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ قطرے کی تکلیف ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، بس پیشاب نکالی پانی ڈالو کھڑے ہو گئے. نہیں، باقاعدہ ہماری تقریباً اکثر کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ استبراء یعنی براءت حاصل کرنا، پاکی کے لیے مکمل طور سے اطمینان لے لینا یہ ضروری ہے. اس لیے پیشاب کرنے کے بعد ذرا اطمینان کر لیں، دبا لیں آگے سے پیچھے سے، اور پیٹ اور خاص طور سے پیشاب کی نلی کے نیچے پھوتے ہیں جس کو کپوری کہتے ہیں. اس کے بعد ایک چمڑی وہ ہوتی ہے جو ایسا لگتا ہے جیسے سلائی ہے، کپڑے کو سلتے ہیں تو کیسے چمڑی مل جاتی ہے، اس کی سیدھ میں وہاں پیشاب کی نلی ہے اندر کی، اس کو زور سے دبائیں تو جو قطرہ نکلنے والا ہوگا وہ مکمل طور سے نکل جائے گا. اس ویسے اور بھی طریقے لکھے ہیں، جیسے کھنکھار لیا جائے، آدمی کھنکھارے زور زور سے کھانسنے کا انداز اختیار کرے تو اس کے جھٹکے سے بھی پیشاب کا جو قطرہ ہے وہ نکل جاتا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے چلنے کا عمل بتایا. اب یہاں اس طریقے کا پہلے زمانے میں تو بیت الخلا مستقل کمروں کے بنے نہیں ہوتے تھے، لوگ کھیت میں کر لیتے تھے یا جو ہے سنسان جگہوں پر کرتے تھے، مگر اب چلنا مشکل ہوتا ہے تو اس کی ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے آدمی کھڑا ہو جائے بیٹھ جائے. مگر کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے عمل میں بھی اس کا ضرور لحاظ رہنا چاہیے کہ کپڑا خراب یعنی ناپاک نہ ہو جائے، ورنہ وہ جگہ جہاں پیشاب کا ایک قطرہ لگے گا اس کو دھونا ضروری ہے. تو آسان عمل یہ ہو گیا کہ آدمی ٹوائلٹ پیپر کا ایک لمبا سا ٹکڑا لے لے اور استنجا یعنی پیشاب کر لینے کے بعد دھوئے بغیر سننا، اس لیے کہ جب دھو لے گا آدمی تو وہ پیشاب کی وہ جگہ تو گیلی ہو جائے گی. اب کاغذ خوب لپیٹنا پڑے گا، اور اگر نہیں دھوتا تو پیشاب کی اس جگہ پر اتنا کاغذ لپیٹ لے کہ اگر دو قطرے نکلتے ہیں تو وہ کاغذ کے اندر پھنسے رہ جائیں. اتنی مقدار کاغذ کی لپیٹے کہ 2-4 قطرے اگر نکلتے بھی ہیں پیشاب کے تو وہ کاغذ کے اندر پھنسے رہ جائیں، انڈر ویئر تک یا کوئی اور کپڑا پہنا ہے تو اس تک نہ پہنچے. اب طریقہ یہ ہو جائے گا، پیشاب کر لی اس کے بعد کاغذ لپیٹ لیا خوب اچھی طریقے سے، اور کاغذ تھوڑا سا آگے بھی ہو ورنہ لپیٹنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا، تو آگے ہوگا اور اس کے بعد وہ جو سپاری والا حصہ ہے وہ چھپا رہے گا، اور پھر پہن کر اور اپنے اعتبار سے جس کام میں مشغول ہونا چاہے مشغول ہو لے. یا اس کو یہ اندازہ لگتا ہے کہ 10 منٹ میں، آدھا گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں فارغ ہو جاتا ہوں. اس لیے کہ بعض لوگوں کو یہ بیماری بہت شدت کی ہوتی ہے، یعنی 2-5 منٹ میں فراغت ہوتی نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. ابھی یہ کاغذ وہ لپیٹ چکا ہے اور لپیٹ لینے کے بعد جب اس کو فراغت محسوس ہوتی ہے اور اطمینان ہو چکا ہے کہ اب قطرہ نکلنے والا نہیں ہے، بیت الخلا میں جائے، کاغذ پھینک کر اپنی پیشاب کی جگہ دھو لے، پاک ہو گیا. اس سے پہلے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے.
اس سے پہلے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے یہ عمل کر لے گا، سکون ہو جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ان پیشاب کے قطروں سے آدمی نہیں بچتا تو پھر عذاب قبر ہوتا ہے۔ اس لیے عذاب قبر سے بچنا ضروری ہے، اور اگر آدمی عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے تو یہ قطرے والا جو معاملہ ہے، یعنی خاص طور سے استبرا، اس کے معاملے میں انتہائی احتیاط برتے ہیں۔ بہرحال تو یہ اصل بیان کرنا مقصد یہ تھا کہ حدیث شریف میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر زندگی میں کھڑے ہو کر استنجا فرمایا، تو ایک مرتبہ جو کام کیا ہے وہ سنت بنتا نہیں ہے، جس پر حضرت کا مستقل عمل رہا ہے وہی چیز سنت بنتی ہے۔ اب دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی سنت سے ہٹے گا تو حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے، جب ایک سنت آدمی چھوڑتا ہے تو بدعت کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر بندہ یہ بات ضرور کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر میں وہ حدیث جو خطبے میں نے پڑھی بس اس کا ترجمہ اور مختصر سا مطلب بیان کر کے رخصت چاہوں گا۔ قال انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال مسلسل خدمت کی۔ حضرت جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کی والدہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئی اور ان کو سونپ دیا، انہوں نے مستقل خدمت کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیروں دعائیں لی اور لمبی عمر، اور جو ہے وہ ایک جو ہے خاندان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے لمبا چھوڑا دیا۔ بہرحال ان کی یہ حدیث ہے کہ حضرت ان سے یہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھ سے ہو سکے یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبی غش لاحد، کہ اگر تو یہ کر سکتا ہے کہ تیری صبح اور شام اس طریقے سے گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے غش، کھوٹ، کینہ، کپٹ، بغض، حسد، چیڑ نہ ہو۔ عمل بہت اونچا ہے مگر مشکل ہے، اس لیے کہ ہم روز روز لوگوں سے لڑتے بھیڑتے رہتے ہیں، یا نہیں بھی لڑتے تو حسد لے کر، کینہ لے کر، بغض لے کر، عداوتیں لے کر گھومتے رہتے ہیں۔ تو نبی کا یہ فرمان پر بھی عمل ہونا ضروری ہے۔ اچھا کچھ لوگ صرف دیکھیں دین پورا لینے کی ضرورت ہے، کچھ 2-4 اخلاق لے کے، اخلاق کے بغیر دین نہیں ہے، پورے دین کو لیے بغیر دین نہیں ہے، صاف اور ستھری بات۔ ہم نے تمام چیزیں بانٹ لی ہے، ایک آدمی 2-4 اخلاق کے نام پر 2-4 باتیں کر لیتا ہے، میں نرم مزاج ہوں، بس نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ روزہ رکھتا ہوں، نہ زکوٰۃ دیتا ہوں، نہ حج کرتا ہوں، نہ کوئی اور دینی عمل کرتا ہوں، نہ معاشرت میری اخلاق نہیں، یہ چیز غلط ہے۔ اخلاق بھی دین کا حصہ ہے مگر صرف اخلاق پر دین ختم نہیں ہوتا، اس کو ذہن میں رکھیے آپ، 2-4 نرم باتیں کر لینے سے اخلاق ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکتا ہے تو یہ کام کر کے تیری صبح اور شام اس طریقے سے گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، دل میں کسی سے جلتا نہ ہو، تو کٹتا نہ ہو، کسی کے لیے دل میں برا نہ سوچتا ہو، تیری صبح اور شام ایسی ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی بات سنیے آپ، ففعل، تو ایسا کر، ثم قال لی، پھر مجھ سے کہا، یعنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ، پھر اسی وقت اسی موقع پر حضرت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، یا بنیا، اے پیارے بیٹے، وذالک من سنتی، اور میرا طریقہ، میرا عمل میں یہی کرتا ہوں، میں یہی کرتا ہوں۔ یہ وہی نبی ہے جو 27 جنگوں میں تشریف لے گئے، وہ بھی ذہن میں رکھنا، کبھی اخلاق اتنے اونچے نہ ہو جاؤ کہ ہر کافر کو سلام مارتے پھرو، یہ بھی تو دماغ خراب ہے، دین کی غلط تشریح کرنے پہ تل گئے۔ اس لیے صاف ستھری بات، اخلاق کا مطلب مسلمان کے لیے محبت ہے، مسلمان کے لیے تو عداوت ہے، اور کافر کے ہر عمل کو سراہنا، غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ قرآن نے صحابہ کی جو صفت بیان کی، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، بات سمجھ رہے ہیں؟ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ کافروں سے جب مقابلے کا وقت آتا، ہمیشہ دیکھیں کافر کا مطلب غیر مسلم، نان مسلم، جو مسلمان نہیں ہے، بس بکواس نہیں کہ فلاں نے یہ تعریف اور فلاں نہیں، جو نان مسلم وہ کافر ہے۔ اور قرآن نے ایسا نہیں کہا کہ ہر کافر کو مارو، اس لیے الجھنے کی اور جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمام باتیں جو سورہ توبہ میں یا سورہ انفال میں یا سورہ محمد میں یا دوسرے مواقع پر قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں وہ قتال کی ہے، وہ بحالت جنگ کی ہے، عام حالت کی نہیں ہے۔
پوری دنیا کے تقریباً 35 سے 40% حصے پر، اس سے زیادہ حصے پر مسلمانوں کی 14 صدیوں نہیں تو کم از کم 13.5 صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر 800 برس، کم از کم 800، ورنہ اگر دیکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ وقت نکل جاتا ہے۔ تو اتنا لمبا عرصہ جو ہے مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اگر یہی معاملہ ہوتا تو کوئی ایک بندہ تو ایسا ہوتا جس نے کسی غیر مسلم کو صرف اس کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے ستایا ہو۔ پوری تاریخ میں یہ بات نہیں ملے گی۔ سیاسی داؤ پیچ اور سیاسی جنگیں ضرور ہوئی ہے، مغلوں کی اور خلجیوں کی اور تغلق کی اور فلانے کی اور ڈھماکے کی، وہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ اسلام کی بنیاد پر کسی نے اس وجہ سے مارا ہو کہ تو مسلمان نہیں تو تجھے قتل کر دوں گا، پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ملے گی۔ بکواس ضرور کریں گے لوگ، اس لیے کسی کو غیر مسلم کو کافر کہنے میں کیا حرج ہے بھائی؟ کافر تو کافر ہے، اور کافر کا مطلب نان مسلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے بکواس نہیں، میں صاف بتا رہا ہوں، اس لیے بکواس نہ کریں کہ کافر اس کو ہی کہیں گے جس کو اپنے اسلام پیش کیا۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بکواس ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اصول اور ضابطے کی بات کرنے کی، میرے کو جو اچھا لگتا ہے وہ میں بک دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن و سنت اور فقہاء کی تمام جو عبارت ہے اس کو سامنے رکھ کر ہی بات کی جا سکتی ہے۔ بہرحال صحابہ کی جو صفت اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ جب کافروں سے مقابلہ ہوتا تھا ان سے زیادہ کوئی سخت نہیں ہوتا تھا، اشداء کا لفظ استعمال کیا، اور رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے انتہائی رحم دل، یہ صفت لانے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ تیری صبح اور شام ایسی گزرنی چاہیے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، تو ہر ایک سے کم از کم محبت نہ کرے تو نفرت بھی نہ کرے، تو نفرت کسی سے نہ کرے۔ نفرت کا مطلب ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی بات ہو تو بات تو کرنی ہے۔ نبی نے کبھی کسی منکر کو چلایا نہیں، منکر کا مطلب کوئی غلط بات اور حضرت خاموش ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو حضرت کی خاموشی بھی حجت اور دلیل اور ثبوت بنے گا۔ کیسے بنے گا؟ اگر نعوذ باللہ نبی کی ذات کسی غلط بات پر خاموش ہو جائے تو ثبوت کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے نبی کبھی کسی غلط بات پر خاموش نہیں رہتے۔ فرمایا یا بنی وذالک من سنتی، اے میرے بیٹے یہی میرا طریقہ اور میں یہی کرتا ہوں۔ پھر فرمایا ومن احیا سنتی فقد احبنی۔ اب یہاں جو مدعے کی جو بات ہے، جو خاص کہنا چاہتا ہوں، محبت سب دعوے دار ہے۔ حضرت نے محبت کے دعوے کی کسوٹی معیار بتا دیا کہ جو محبت کا دعوے دار ہے تو محبت کے دعوے کا مطلب کیا؟ جو میرے طریقے کو نہیں مانتا وہ محبت کا جھوٹا دعوے دار ہے۔ جو میرے طریقے پر عمل نہیں کرتا وہ صرف جھوٹ بول رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کو صحیح معنی میں، اس لیے کہ ہم نبی کی ذات پہ کٹ مریں گے، نبی کے عمل پہ زندہ ہو جاؤ، کٹنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی نبی کی ذات پہ کٹنے کی ضرورت نہیں، نبی کے عمل پر زندہ رہ جاؤ بس۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور نبی کے عمل کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام اور پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک نبی نے جو طریقہ بتایا نا اسی کے مطابق زندگی گزار لو، یہی بہت بڑی چیز ہے۔ ابھی کوئی آپ کو کٹنے مرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، تو مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ صرف محبت کی دعوے داری ضرور ہوتی ہے، کرتا کچھ نہیں آدمی۔ اور جہاں بدعت آئے گی اس کا مطلب یہ کہ وہ نبی کے طریقے سے ہٹنا چاہتا ہے۔ اس لیے بدعت کے متعلق کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو سارے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے پہ محبت رکھتے تھے، مگر اتباع سنت میں ان کا کچھ اور ہی رنگ ہے، صحابہ میں بھی ان کا کچھ اور ہی رنگ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے چھینک آنے کے بعد کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت نے فوراً، عبداللہ ابن عمر سے زیادہ تو ہم زیادہ شریف نہیں ہو سکتے کہ پھر میری شرافت نعوذ باللہ عبداللہ ابن عمر سے بھی بڑھ گئی ہے کہ نہیں، کسی کا دل کیا دکھانا، یعنی نعوذ باللہ ابن عمر کو دل دکھانے کے لیے بولیں گے، اور ہم جو ہے وہ اتنے شریف ہو گئے کہ ہم دل نہیں دکھا سکتے۔ فوراً عبداللہ ابن عمر نے اسی وقت سے کہا کہ یہ جو تم نے الحمدللہ کہا وہاں تک تو درست ہے، اس کے بعد والسلام علی رسول اللہ، میرے نبی نے یہ نہیں بتلایا۔ اچھا نہیں بتایا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بول دیا تو کیا ہوا؟ یہ جو نا بول دیا تو کیا ہوا، اور کرنے کے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ روز 3 پڑھتے ہو، مغرب کی کوئی دن 4 پڑھ لو، نہیں، یہ آنکڑا بھی صحیح بیٹھتا ہے، صحیح تو بیٹھتا ہے نا، کیا ہے مسئلہ؟ لاک ڈاؤن ہے، کوئی کام دھندا نہیں ہے، جمعے میں آج ایک کام کرتے ہیں 2 کی جگہ 4 پڑھ لیتے ہیں۔ یہی فرق ہے، دین اسی وجہ سے باقی ہے۔ جو دین ہے نا، دین
زمین کے کسی نہ کسی ٹکڑے پر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی، ہمیشہ قیامت تک ایک جماعت ایسی ضرور باقی رہے گی جو لوگوں کی ملامت کا بالکل خوف نہیں کرے گی اور بلا جھجک ڈٹ کر اسلام پر عمل کرے گی. تو ملامت کیا ایسے کوئی کر دے گا؟ جب ان کی طبیعت کے خلاف عمل ہوگا تبھی تو ملامت کریں گے. دیکھیں بار بار یہ جملہ عربی کا خاص سننے میں آتا ہے اور کسی بزرگ کا جملہ ہے، صالح سے سب محبت کرتے ہیں، مصلح سے نفرت کرتے ہیں. صالح سے، صالح کے معنی نیک آدمی، صالح کے معنی نیک آدمی، اور مصلح کے معنی نیکی کو حکم دینے والا، اصلاح کرنے والا، بگاڑ کو دور کرنے والا. صالح سے سب محبت کرتے ہیں. نبی کی زندگی 40 سالہ جو گزری ہے نا، بحیثیت صالح کے گزری ہے. پیدائش سے لے کر نبوت کے ملنے تک سارے مشرک بالکل فرق کیے بغیر. کسی ایک بندے کے متعلق یہ بتا دو کہ وہ چڑھتا ہو، پوری سیرت میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اس 40 سالہ زندگی میں کسی ایک بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھ کا اظہار کیا ہو. ابو لہب، ابو جہل، کوئی نہیں ملے گا ہی نہیں. ہر بندہ تعریف کر رہا ہے. اس سے زیادہ نیک آدمی کوئی نہیں ہے. امین اور صادق کا لقب نبوت کے بعد نہیں ملا، اس سے پہلے مل گیا. کافروں کی طرف سے ملا، مشرکین کی طرف سے ملا. کیوں؟ نیک ہے. 40 سال کے بعد نبوت آئی. اب یہاں حضرت مصلح بھی ہو گئے، نیک تو تھے ہی، اب مصلح ہو گئے. اب بتایا کہ جو آپ بدھ کی جو پوجا کر رہے ہیں نا، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ غلط کام ہو رہا ہے. بس دشمنی وہیں سے شروع ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت نیک ہے، بہت نیک ہے. سفیان ثوری کا مشہور اثر ہے کہ ایک بندے کی بہت شہرت سنی، بہت نیک آدمی، بہت، میں پوچھتے اس کے گھر تک پہنچا، ایک آدمی سے سنا وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو ان کا یہ اثر نقل کیا جاتا ہے کتابوں میں کہ اگر یہ ایک بندہ بھی اس کی تعریف برائی نہ کرتا تو میں واپس آ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی صحیح معنی میں نیک ہوگا کچھ تو غلط کرنے والوں کو بولے گا اور جن کو بولے گا ان کو تکلیف ضرور ہوگی. یہ بات یقینی ہے. تو صالح سے سب محبت کرتے ہیں. صالح بننا ضروری، اس کے ساتھ مصلح بھی ہونا پڑے گا، یعنی اصلاح کرنا ضروری ہے. اور جہاں اصلاح کی بات آئے گی یعنی یہ کہے گا کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے، تو جو غلط کر رہے ان کی طبیعت کے خلاف ہوگا، اور جب طبیعت کے خلاف ہوگا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس لیے حدیث میں فرمایا ومن احیا سنتی، جو میرے طریقے پر چلتا ہے، صحیح معنی میں محبت وہی کرتا ہے. معاشرت بھی طریقہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اسلامی حلیہ، داڑھی رکھنا واجب، اس سنت کے مطابق کپڑے پہننا ضروری، مگر داڑھی ایک مشت سے کم کرنا بالاتفاق. فاسق اور فاجر لکھا ہے، اگر اسلامی حکومت ہو اس کی گواہی نہیں لی جا سکتی، صاف ستھری. اور جس ہم کیا فرق پڑتا ہے گواہی؟ ارے گواہی مردود الشہادہ کا مطلب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مردود الشہادہ یعنی جس کی گواہی نہیں، تیرا معاشرے میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو نکل جائے یہاں سے بس. مردود الشہادہ ہے جو داڑھی نہ رکھے. سمجھے؟ کل چاند دیکھو گے نعوذ باللہ اور داڑھی نہیں ہوگی تو کیا قاضی گواہی لے گا آپ کی؟ چاند دیکھنے پر جو ہے وہ عید کا یا رمضان کے چاند کی گواہی دینے کے لیے جاؤ گے تو آپ کی گواہی لے گا. آپ داڑھی نہیں رکھیں گے تو داڑھی رکھنا تو واجب ہے بھائی. سنت نہیں ہے، صاف ستھری بات. تعارف کے اعتبار سے سنت کہا جاتا ہے، ورنہ سنت چھوڑنے پر حرام کا کسی نے بھی لفظ استعمال نہیں کیا. کسی نے اگر داہنی آستین میں ہاتھ ڈالنے کی جگہ بائیں آستین میں ڈال دیا تو حرام کام کیا، ایسا کسی نے لکھا ہے؟ کوئی ایک عالم نے بھی لکھا ہے؟ مگر داڑھی کٹانے پر، ایک مشت سے کم کرنے پر سب نے لکھا ہے. مشت سے کم کرنے کی، منڈانے کی بات ہی نہیں ہے، منڈانے کی بات نہیں ہے. مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ نے پورا رسالہ لکھ دیا اس کے اوپر کہ منڈانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مشت سے کم کرنا ہی حرام ہے. حرام تو حرام ہے، کیوں بلا وجہ اس پہ بحث کر رہے ہیں؟ دیکھو ایک بات سمجھ لیجئے، ایک تو غلط کرنا اور ایک غلط پر ڈٹنا، دونوں میں فرق ہے. غلط کر رہے ہیں نا تو دل میں یہ رکھیں کہ غلط ہو رہا ہے، پر ڈٹ جائیں گے نا تو بہت بڑا گناہ ہوگا. تو دل میں یہ ضرور رکھیں جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، انشاءاللہ توبہ کروں گا. پر یہ نہ سن کیا فرق پڑتا ہے، خالی داڑھی والے مسلمان ہیں. نعوذ باللہ، ایسی بکواس نہ بکیں. اور پھر ایک عمل یہ بھی ہو جاتا ہے، داڑھی والے بے داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے. تو مسلمانوں کے جھوٹ بولتا ہے، داڑھی رکھنا زیادہ ضروری ہے، اسلام قبول کرنا زیادہ ضروری ہے. تو اسلام چھوڑ دے گا؟ مجھے یہ بتا. جب داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے یا داڑھی رکھ کے اس سے فلانا گناہ کیا، تو گناہ ہے بھائی.
گناہ تو گناہ ہے. اب یہ نہ کہا جائے کہ داڑھی رکھ کے گناہ کر رہا ہے. مسلمان ہو کہ اللہ کا نبی کا اپنے آپ کو نبی کا امتی ظاہر کر کے گناہ کرتا ہے تو پھر مسلمان سے نکل جائے گا. یہ کون سا ترک ہے اور یہ کون سی دلیل ہے؟ اس لیے یہ والی دلیلیں نہ دیں. اللہ سے رو دھو کے دعا کریں. بہرحال تو فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اور جو صحیح معنی میں محبت کرتا ہے وہ عمل بھی کرے گا. جو عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ایک اعلان یہ ہے کہ اوپر بچے جو ہیں وہ کافی بڑھ گئے تھے اور بڑھ بھی رہے ہیں, تقریباً 400 کے قریب بچے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اور جگہ نہ ہونے کی وجہ سے جو اوپر دھابا ہے تو اس پر شیڈ تو ڈالا ہوا تھا. اب ضرورت یہ ہو گئی تھی کہ شیڈ کو پیک کر دیا جائے تاکہ وہ قابل استعمال بن جائے. بچے جب اوپر پڑھنے جاتے تھے گرمی میں دھوپ اور بارش کی بوچھار آتی تھی اور سردی میں تو پھر بچے کے بیمار ہونے کا بھی ڈر تھا. تو یہاں ہم نے یہ طے کیا کہ مسجد کو پیک, اوپر سے ڈھابے کو جو پیک کر دیا جائے گا تو انشاءاللہ یہ جو موسم کی مار ہے اس سے بچ جائیں گے اور بچے آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام.